السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفت اول ما نزل و آخر ما نزل، یعنی معرفت اول ما نزل من القرآن و آخر ما نزل منہ۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے کس چیز کا نزول ہوا ہے اور سب سے آخر میں کیا حصہ نازل ہوا ہے، یہ بحث شروع ہوئی تھی۔ تو مصنف تمہیدی طور پر کہتے ہیں کہ التعبیر عن تلقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للقرآن بنزولہ علیہ یشعر بقوت یلمس المرء فی تصور کل ہبوط من اعلی وذلك لعلو منزلة القرآن وعظمت تعالیمہ التي حولت مجرى حیات البشریہ وحدثت فيها تغیرا ربط السماء بالارض ووصل الدنیا بالآخرہ، ومعرفت تاریخ التشریع الاسلامی فی مصدره الاول والاصیل وهو القرآن تعطي الدارس صورة عن التدرج في الاحکام ومناسبت كل حکم للحالة التي نزل فيها دون تعارض بين السابق واللاحق، وقد تناول هذا اول ما نزل من القرآن على الاطلاق وآخر ما نزل على الاطلاق، كما تناول اول ما نزل وآخر ما نزل في كل التشريع من تعاليم الاسلام كالأطعمة والأشربة والقتال ونحو ذلك۔ یعنی یہ بیان کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو لیا ہے، حاصل کیا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن حاصل کرنا دراصل یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ اس کا نزول آپ پر ہوا ہے، اور یہ نزول بتا رہا ہے، ایسی قوت کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یلمس المرء، آدمی جس کو محسوس کرتا ہے، فی تصور کل ہبوط من اعلی، یہ ہر اس چیز کے نیچے اترنے کے تصور میں جو اعلیٰ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی و ابدی ہے، تو اوپر سے نیچے قرآن کریم کا نزول یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ ذالک لعلو، یہ قرآن کریم کے مقام کی بلندی کی وجہ سے اور اس کی تعلیمات کی عظمت کی وجہ سے، جس نے انسانی زندگی کی دھارا کو بدل دیا، مجرا کے معنی دھارا، اور جس نے انسانی زندگی میں ایسی تبدیلی واقع کر دی جس نے آسمان کو زمین سے جوڑ دیا اور دنیا کو آخرت سے جوڑ دیا۔ اسلامی تشریع کی تاریخ کی معرفت اس کے اصلی اور پہلے مصدر میں وہ قرآن کریم ہے، یعنی اسلامی قانون سازی کا پہلا سرچشمہ قرآن کریم ہے، اور اس کی معرفت یہ عطا کرتی ہے، یہ کسی بھی مطالعہ کرنے والے کو ایک تصویر احکام میں تدریج کی اور ہر حکم کی مناسبت کی اس حالت سے جس میں اس کا نزول ہوا ہے، بغیر متقدم و متأخر کے تعارض کے۔ یعنی اگر اس پر غور کیا جائے کہ تدریجی طور پر قرآن کریم کیسے اترا، کون پہلے کون بعد میں، تو کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ وقت تناول هذا، اور اس نے لیا ہے دو موضوع کو، ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن میں کیا نازل ہوا علی الاطلاق، اور سب سے آخر میں کیا نازل ہوا علی الاطلاق، جیسے کہ اس نے اس موضوع کو بھی لیا ہے کہ سب سے پہلے کیا نازل ہوا، سب سے آخر میں کیا نازل ہوا، اسلامی تعلیمات میں سے ہر تعلیم میں،
جیسے کھانے پینے کے آداب، قتال کے آداب وغیرہ. تو معرفت اول ما نزل و آخر ما نزل میں بتا چکا ہوں تمہیدی طور پر کہ اس کی دو شکلیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے کس چیز کا نزول ہوا، سب سے آخر میں کس چیز کا نزول ہوا، علی الاطلاق، یعنی بغیر کسی اعتبار و قید کے سب سے پہلے کیا نازل ہوا ہے، سب سے آخر میں کیا نازل ہوا ہے. اور دوسری شکل یہ ہے کہ موضوعات و مضامین کے اعتبار سے سب سے پہلے کس چیز کا نزول ہوا ہے. تو وللعلماء فی اول ما نزل من القرآن الاطلاق و آخر ما نزل كذلك اقوال نجملها ونرجح بینها فیما یاتی. یعنی مطلق طور پر سب سے پہلے قرآن کا کون سا حصہ نازل ہوا ہے، سب سے آخر میں کیا نازل ہوا ہے، اس کے بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں. اس سلسلے میں مصنف نے 4 اقوال ذکر کیے ہیں، اور مصنف کہتے ہیں کہ ہم اجمال کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں اور ان میں ترجیح دیتے ہیں درج ذیل طریقے سے. تو سب سے پہلے قرآن کریم میں کون سا حصہ نازل ہوا ہے، اس کے بارے میں 4 اقوال ہیں. میں پہلے 4 اقوال کا ذکر کر دوں. نمبر 1، سب سے صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کا نزول ہوا ہے، اور وہ آیات یہ ہیں: اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلا قول ہے. تو سب سے پہلے قرآن کا کون سا حصہ نازل ہوا ہے، اس کے بارے میں 4 اقوال. پہلا قول کہ سورہ علق کی ابتدائی آیات کا نزول ہوا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ مصنف نے اور 3 اقوال کو قیلہ سے بیان کیا ہے. یہ علم فن کی کتابوں میں اگر کسی چیز کو بیان کیا جائے قیلہ کے ساتھ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قول مرجوح ہے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ قیلہ صیغہ تمریز ہے، یعنی کسی چیز کے کمزور ہونے کی وضاحت کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ ایسا بھی کہا گیا ہے، ایسا بھی کہا گیا ہے. تو پہلا جو سب سے صحیح قول ہے کہ سب سے پہلے نزول ہوا ہے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کا، اور دوسرا قول کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس کا نزول ہوا ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا نزول ہوا ہے. اور چوتھا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے نزول ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. تو یہ 4 اقوال ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے کس چیز کا نزول ہوا ہے. تو میں نے خلاصہ ذکر کر دیا ہے. طلبہ دوبارہ دہرا لیں کہ سب سے پہلے کس چیز کا نزول ہوا ہے، اس کے بارے میں 4 اقوال. پہلا قول جو سب سے صحیح ہے کہ سب سے پہلے نازل ہوا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. دوسرا قول قیلہ کے ساتھ بیان کیا انہوں نے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. تو اس کا نزول ہوا ہے. تیسرا قول کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا نزول ہوا ہے. چوتھا قول کہ سب سے پہلے نزول ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. تو یہ 4 اقوال ہیں. اختصار کے ساتھ طلبہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. دیکھیے، تو نمبر 1، اصح الاقوال ان اول ما نزل ہوا قولہ تعالی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یعنی سب سے پہلے جس کا نزول ہوا ہے صحیح قول کے مطابق، زیادہ صحیح قول کے مطابق وہ یہ ہے
سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات دیکھیے، ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ پڑھائی لکھائی کا حکم دیا ہے۔ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو بدھے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو، تمہارا رب معزز ہے جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعہ انسان کو سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ دیکھیے، قرآن کریم کی پہلی آیات جن کا نزول ہوا ہے، اس میں لکھائی پڑھائی کا تذکرہ ہے، لیکن کون سی پڑھائی؟ وہ پڑھائی جس میں اللہ تعالیٰ کا نام شامل ہو، وہ پڑھائی جس میں آدمی اپنے حقیقت کو پہچانے کہ میں کیسے تھا، میری تخلیق کیسے ہوئی ہے۔ تو پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے بدھے ہوئے خون سے۔ دیکھیے، انسان، ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں رہتا ہے 40 دن تک۔ اس کے بعد 40 دن کے بعد پھر یہ خون کا ٹکڑا ہو جاتا ہے، علق جس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 40 دن کے بعد 40 دن تک مضغہ رہتا ہے، یعنی مضغہ کا مطلب گوشت کا ٹکڑا، گوشت کا لوتھڑا۔ تو منی، علق اور علقہ، منی، علقہ، مضغہ، اور مضغہ کے بعد یہ 40 دن ہو گیا، 40 80 40 120، تو 120 4 مہینہ ہو گیا۔ 5ویں مہینے میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ جامع بخاری کی روایت ہے کہ 5ویں مہینے میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ چنانچہ 5ویں مہینے میں بچہ پیٹ میں رینگنے لگتا ہے۔ تو انسان کو پیدا کیا بدھے ہوئے خون سے، انسانی تخلیق کا دوسرا مرحلہ ہے، اس لیے کہ ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں منی کی شکل میں رہتا ہے 40 دن تک۔ دوسرا مرحلہ علقہ۔ پھر پڑھو، تمہارا رب معزز ہے جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعہ اور انسان کو سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ قلم کے ذریعہ اللہ نے تعلیم دی۔ قلم نے مختلف شکلیں اختیار کی ہیں۔ بھئی پرانے زمانے میں یہ قلم ہوتا تھا، دوات ہوتی تھی، قلم کو دوات میں ڈال کر کے لکھتے تھے۔ یہ بعض درختوں کے تنے سے قلم بنایا جاتا تھا۔ پھر بعد میں پھر راڈ پین، فاؤنٹن پین چل رہا ہے۔ یہ کمپیوٹر کے ذریعے سے لکھنا، کمپیوٹر بھی ایک قلم کی شکل ہے۔ تو جس نے سکھایا انسان کو قلم کے ذریعہ، اور جس نے انسان کو تعلیم دی جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ دنیا میں جتنے علوم و فنون کی ایجاد ہو رہی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعلیم، اللہ تعالیٰ کی القاء، اللہ تعالیٰ کی الہام کا دخل ہے۔ تو بہرحال یہ پہلا قول جو سب سے صحیح قول ہے کہ سب سے پہلے نزول ہوا ہے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کا، میں نے جس کا ترجمہ اور جس کی تشریح کی ہے، اور آگے مصنف نے دلیل دی ہے کہ اس کی دلیل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری و مسلم میں، اور یہ حدیث طلبہ نے پڑھی ہوگی جامع سے بخاری جلد اول باب و بدیل وحی میں۔ تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اور مصنف نے ان چاروں اقوال میں پہلے قول کو راجح قرار دیا ہے، اور دوسرے، تیسرے، چوتھے قول کو مرجوح قرار دیا ہے، جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔